السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان فرید رئیس۔ ناظرین، آج شو کے آغاز میں ہمارے درمیان گفتگو کے لیے موجود ہیں سینئر سیاستدان اور مسلم لیگ نون کے رہنما راجہ ریاض صاحب۔ السلام علیکم راجہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت خوشی ہوئی ہے مجھے یہ سن کے مسلم لیگ کے رہنما۔ پہلے کنفیوژن نہیں چل رہی تھی کہ راجہ ریاض کس پارٹی کا بندہ ہے۔ بس آپ نے کنفیوژن دور کر دی سب کی۔ اللہ کے فضل سے دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں تو عوامی آدمی ہوں، تو عوام کے دلوں میں جس پارٹی کی محبت سے میں نے وہ جوائن کر لی ہے، اس وقت عوام بھی بڑی خوش ہے اور عوام کو بھی یہ پتا چل گیا ہے کہ راجہ ریاض کے ڈیسیژن غلط نہیں ہوتے۔ آپ دیکھیں نا، یہ نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب کی صورت میں نے عوام کو کیسا ہیرا دیا ہے۔ آپ دیکھیں ڈالر کی قیمت کتنی نیچے آ گئی ہے، پٹرول سستا ہو گیا ہے، آپ دیکھیں بجلی کی چوری پہ کنٹرول ہو رہا ہے۔ تو یہ سارا کام اگر ایک بندہ کر رہا ہے اور وہ چنا ہوا راجہ ریاض کا ہے، تو لوگوں کے دلوں میں اس وقت راجہ ریاض کی محبت تو بے پناہ موجود ہے۔ راجہ صاحب، آپ کو کیسے معلوم تھا کہ کاکڑ صاحب ایک ہیرا ہیں؟ دیکھیں، آنکھیں کھول کے زندگی گزارنی چاہیے۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمارے گھر میں کوئٹے سے کمبل آئے تھے، وہ ہمارے گھر میں شور پڑ گیا کہ بہت اچھے کمبل ہیں۔ مجھے اسی وقت ذہن میں بیٹھ گیا تھا کہ کوئٹے سے چیزیں اچھی آتی ہیں۔ اور جب ان کا نام سامنے آیا نا چناؤ کے لیے، تو مجھے یہ پتا تھا کہ یہ کوئٹے کے ہیں، تو میں نے کہا اگر کوئٹے کے کمبل اچھے ہو سکتے ہیں تو وزیر اعظم بھی اچھا ہی ہوگا۔ کیا آبزرویشن ہے سر۔ راجہ صاحب، بہت اچھا چناؤ ہے آپ کا۔ آپ نے تو مثال الٹی کر دی۔ ہم نے تو بچپن سے یہی سنا تھا کہ ہیرے کی قدر جوہری جانتا ہے۔ نہیں 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 نہیں، ہیرے کی قدر راجہ ریاض بھی جانتا ہے۔ اس وقت سارے پاکستان کی عوام کی یہی آواز ہے۔ جب ڈالر نیچے آیا تو لوگوں نے مجھے فون کر کر کے مبارکباد دی ہے۔ جب پٹرول سستا ہوا ہے تو پٹرول پمپ والے مجھے گھورنا شروع ہو گئے، اور جو پٹرول ڈلوا رہے تھے وہ مجھے شیشے نیچے کر کر کے ایسے ایسے کر رہے تھے۔ جی راجہ صاحب، آپ کی چوائس کا ہمیں بخوبی اندازہ ہے، اور آپ نے کچھ نہ کچھ تو دیکھا ہی ہوگا، تبھی آپ نے مسلم لیگ نون جوائن کی ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، میں چناؤ کے حوالے سے بڑا محتاط ہوتا ہوں، اور یہ میرے لیے بڑا مشکل فیصلہ تھا کہ میں کون سی پارٹی جوائن کروں۔ میں جب گوشت لینے جاتا ہوں میں دیکھتے ہی بتا دیتا ہوں کہ اس چھترے کی پوٹھ اچھی ہے یا ران اچھی ہے، فوراً فیصلہ کر دیتا ہوں کہ گردن کا گوشت لینا ہے یا دستی کا لینا ہے۔ یہ میرے لیے آسان ہے چونکہ یہ میرے کھبے ہاتھ کا کام ہے۔ مگر پارٹی کا چناؤ بہت مشکل فیصلہ تھا۔ حالانکہ میرے سامنے پیپل پارٹی بھی موجود تھی، میرے سامنے تحریک انصاف بھی موجود تھی، مگر مسلم لیگ نون ہی میں نے چنی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ عوام کے دلوں میں اس وقت بس رہے ہیں۔ حالانکہ فرید صاحب، مجھے پیپل پارٹی کی طرف سے بھی آفر تھی۔ راجہ صاحب، پیپلز پارٹی، وہی تحریک انصاف بھی میں جوائن کر سکتا تھا۔ راجہ صاحب تحریک انصاف، وہ میرے دل سے ہی نہیں یہ نکلتی تو میں کیسے ٹھیک کہوں ان کو۔ آپ دیکھیں، مسلم لیگ نون کبھی بھی میرے منہ سے نہیں غلط نکلے گی۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ راجہ صاحب کس شعر کا مصرع کس دوسرے شعر کے ساتھ جوڑ رہے ہیں آپ؟ وہ چلو، میں کون سا مرزا غالب کا بھتیجا ہوں۔ دونوں مصرے اپنی اپنی جگہ پہ اثر تو رکھتے ہیں۔ راجہ صاحب، 21 تاریخ کی تیاریاں مکمل ہیں؟ جی، اللہ کے فضل سے تیاریاں بالکل مکمل ہیں۔ دیکھیے گا کس طرح کا استقبال ہوتا ہے میاں نواز شریف صاحب۔ تو میں نے جس سے بھی بات کی ہے نا، یار 21 اکتوبر کو اس نے فوراً کاٹ کے کہہ دیا، یار ہم نے منارے پاکستان جانا ہے، ہمیں کوئی اور کام نہ کہیے گا۔ پھر میں نے کسی کو کہا کہ یار 21 اکتوبر کو، اس نے کہہ دیا نہیں ہم فارغ نہیں ہیں، ہم نے منارے پاکستان جانا ہے۔ اور میں نے کہا میری بات تو سن لو۔ کہتے ہیں نہیں، آپ نے کسی شادی کی دعوت دینی ہوگی۔ اور
میں نے کہا نہیں بھائی جی میں نے 21 اکتوبر منار پاکستان کی دعوت دینی ہے. اتنے لوگ تیار ہیں منار پاکستان جانے کے لیے کہ مجھے الٹا لوگوں کو کہنا پڑ رہا ہے کہ یار مینوں بھی نال لے جانا.